بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 88 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کی خبر کے حوالے سے پڑھیں گے، اور یہ منصوبات کی آخری قسم 12ویں قسم ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر ما ولا المشبہتین بلیس هو المسند بعد دخولهما وهي لغة حجازية، وإذا زيدت إن مع ما أو انتقض النفي بإلا أو تقدم الخبر بطل العمل، وإذا عطف عليه بموجب فالرفع۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ خبر ما ولا المشبہتین بلیس هو المسند بعد دخولهما، ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ اس کی خبر وہ اسم ہے جو ان دونوں یعنی ما اور لا میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو۔ وہی لغۃ حجازیہ، اور وہ یعنی ما اور لا کا عمل کرنا اہل حجاز کی لغت ہے۔ وَإِذَا زِيدَتْ إِن مَعَ مَا أَوْ انتقض النَّفْيُ بِإِلَّا أَوْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ بَطَلَ الْعَمَلُ، اور جب ما کے ساتھ ان زیادہ کر دیا گیا ہو یا الا کی وجہ سے نفی ختم ہو گئی ہو یا خبر اسم پر مقدم ہو تو ما اور لا کا عمل باطل ہو جائے گا۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِمُوجِبٍ فَالرَّفْعُ، اور جب اس یعنی ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر پر ثابت کرنے والے حرف عطف کے ذریعے عطف کیا جائے تو معطوف پر رفع پڑھنا لازم ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم 6 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات، ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر کی تعریف، ما اور لا کی لیسا کے ساتھ مشابہت، تعریف میں مذکور فوائد اور قیود، ما اور لا جو مشابہ بلیسا ان کا عمل اس میں اختلاف، اور ما اور لا کے عمل کو باطل کرنے والے عوامل، ما اور لا کی خبر کے متعلق کے قاعدہ۔ خبر ما ولا المشبہتین بلیسا هو المسند بعد دخولهما۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ یہاں سے منصوبات میں سے آخری منصوب ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اس عبارت میں صاحب کتاب نے اسی تعریف بیان فرمائی ہے کہ ما اور لا جو مشابہ بلیسا ہیں اس کی خبر وہ اسم ہے جو ان دو میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو، جیسے ما زید قائما لا رجل حاضرا۔ ان مثالوں میں ما اور لا کے داخل ہونے سے قبل بھی قائم اور حاضر اگرچہ مسند تھے، لیکن جب ان پر ما اور لا داخل ہو گئے تو اس کی پہلی والی ترکیب ختم ہو گئی، پھر جب نئے سے اس کی ترکیب بنی تو اس میں یہ دونوں مسند بن گئے۔ ما اور لا کی لیسا کے ساتھ مشابہت کیا ہے؟ اس کی پوری تفصیل تو مرفوعات میں گزری ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ما اور لا کی لیسا کے ساتھ مشابہت نفی میں اور جملہ اسمیہ پر داخل ہونے میں اور اسم کو رفع اور خبر کو نصب دینے میں 3 باتوں میں ہے۔ جس طرح لیسا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، ما اور لا بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں۔ لیسا
یہ جملہ اسمیہ کی نفی کرتا ہے، ما اللہ بھی جملہ اسمیہ کی نفی کرتے ہیں، اور یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دینے میں اس طرح لیسا بھی یہی عمل کرتا ہے۔ اب تیسری بات کی طرف چلیں کہ خبر ما ور المشبہتین بلیسا هو المسند بعد دخولہما، اس عبارت میں ہوا ضمیر کا مرجع ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر ہے جو کہ معرف ہے، اور المسند بعد دخولہما اس کی تعریف ہے۔ پھر اس تعریف میں المسند جنس ہے جو معرف اور غیر معرف دونوں کو شامل ہے، اور بعد دخولہما یہ فصل ہے جس کے ذریعے باقی سب مستندات اس تعریف سے خارج ہوں گے، کیونکہ اگرچہ مستند ہوتے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ان پر ما یا لا داخل ہوتے ہیں، بلکہ کسی اور وجہ سے وہ مستند ہوتے ہیں۔ مثلا یا تو افعال ناقصہ کے داخل ہونے کی وجہ سے مستند ہوں گے، جیسے زید عالم سے کان زید عالما، اس میں عالمن اگرچہ مستند ہے لیکن ما یا لا کے داخل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کانا فعل ناقص کی وجہ سے مستند ہے۔ اسی طرح زید قائم سے ان زیدن قائم، اس میں بھی قائم مستند ہے لیکن ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے، ما اور لا کی وجہ سے نہیں۔ تو ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر وہ صرف ان دونوں میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کی وجہ سے مسند ہوتی ہے۔ چوتھی بات، وَهِيَ لُغَةٌ حجازیۃ، اس مختصر سی عبارت میں صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے ما اور لا مشابہ بلیسا کی عمل اور اس میں پائے جانے والے ایک اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ عمل تو ان دونوں کا یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ حجاز مقدس کے علماء کرام کا مذہب ہے، اور ان کے مقابلے میں علماء بنو تمیم فرما رہے ہیں کہ ما اور لا کا کوئی عمل نہیں، یہ عمل نہیں کرتے۔ ان کے پاس دو دلائل ہیں۔ نمبر ایک، اس سے کہ دونوں جس طرح اسم بھی داخل ہوتے ہیں ایسے یہ فعل پر بھی داخل ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بنو تمیم کے مشہور عربی شاعر زہیر تیمیمی نے ایک شعر میں کہا ہے جو کہ ہدایت النام میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہ شعر کیا تھا؟ وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ، کہ ایک شاخ کی طرح پتلی کمر والی سے میں نے کہا اپنا نسب تو بیان کر، اس نے جواب دیا کہ محبت کرنے والے کو قتل کرنا حرام نہیں ہے۔ اگر ما اور لا عامل ہوتے تو یہ ما قتل المحب حرامن کی جگہ ما قتل المحب حرامن ہوتا، حالانکہ یہاں حرامن مرفوع ہے تو پتہ چلا کہ یہ دونوں عامل نہیں ہیں۔ حجاز مقدس کے علماء کرام ان کو جواب دیتے ہیں اگر یہ عامل نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ما ھذا بشرن نہ ہوتا بلکہ ما ھذا بشرن ہوتا۔ اور مذکورہ شعر کا جواب یہ دیا کہ شعر آپ ایسا پیش کریں جو اہل حجاز کے کسی شاعر کا ہو، یہ تو آپ حضرات کے اپنے گھر کا شاعر کا قول ہے جو ہمارے خلاف دلیل میں پیش کرنا معتبر نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اشعار میں وہ جائز ہے جو کہ غیر اشعار میں جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا زِيدَتْ ان مع سے لے کر آخر تک عبارت جو صاحب کافیہ لائے ہیں اس میں تین چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ما اور لا کے عمل کو باطل کر دیتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ضابطہ اور اصول سمجھ لیں۔ وہ عامل جو کسی اور عامل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عمل کر رہا ہو تو وہ ضعیف عامل شمار کیا جاتے ہیں۔ جب تک اس میں تین شرطیں موجود رہیں گی تب تک وہ عمل کرے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پید ہو تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ عامل اور معمول کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ دوسری شرط،
جس مشابہت کی وجہ سے وہ عمل کر رہا تھا وہ مشابہت باقی رہے۔ تیسری شرط، جس ترتیب سے وہ عمل کر رہا تھا وہ ترتیب بھی باقی رہے۔ اب دیکھیے وَإِذَا زِيدَتْ إِن مَعَ مَا، یہاں سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ماں کے عمل کو باطل کرتا ہے وہ یہ ان ہے کہ اگر ماں کے بعد ان آ جائے تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا، جیسے ما ان زید قائم۔ وجہ اس کی یہ ہے، ہم نے پہلی شرط یہ لگائی تھی کہ عامل اور معمول کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، یہاں فاصلہ ہے ان کا۔ اور اسی طرح یہاں مع بعدو کے معنی میں، جیسے ان مع العسر یسرا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے صرف ماں کے بعد ان کے زیادت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ لا کے بعد ان کا استعمال عرب میں بہت کم ہوتا ہے۔ دوسری چیز، او انتقض النفی بإلا، ما اور لا جو کہ نافیہ ہیں، ان کی نفی کو الا کے ذریعے اگر ختم کر دیا جائے تو یہ عمل نہیں کر سکیں گی، اس لیے کہ ان میں دوسری شرط نہیں پائے گی۔ ان کی معنوی مشابہت لیسا کے ساتھ نفی میں ہے، اور جب وہ الا کی وجہ سے ختم ہو گئی تو اس کا عمل بھی ختم ہو گیا، جیسے ما زید الا قائم۔ او تقدم الخبر، یہ تیسرا ناسخ ہے کہ ما اور لا کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کیا جائے تو بھی اس کا عمل باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ ایسی صورت میں تیسری شرط نہیں پائی جا رہی، جیسے ما زید قائمن سے ما قائم زید۔ جمہور علماء نحو کا تو یہی مذہب ہے، البتہ امام یونس نحوی فرماتے ہیں کہ نفی کے ٹوٹ جانے کے باوجود بھی یہ اپنا عمل کرتا ہے۔ دلیل میں وہ ایک شعر پیش کرتے ہیں، وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا مَجْنُونًا بِأَهْلِ وَمَا صَاحِبُ الْحَاجَاتِ إِلَّا مُعَذَّبًا۔ یہاں دیکھیے وَمَا الدَّهْرُ، ما نفی اللہ سے ٹوٹی، لیکن یہاں مجنونًا یہ منصوبی ہے، اور اسی طرح معذبہ یہ بھی منصوبی ہے۔ جمہور علماء نحو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مذکورہ شعر میں آپ کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ مجنوناً اور معذبہ ان سے پہلے فعل محذوف ہے، تو اسی فعل کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِمُوجِبٍ فَالرَّفْعُ، اس عبارت میں صاحب کافیہ رحمہ اللہ ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، اگر ما اور لا مشابہ بلیس کی خبر پر حروف اعجاب میں سے کسی حرف کے ذریعے عطف ڈالنا ہو تو عام طور پر قاعدہ تو یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا معطوف ہمیشہ کے لیے مرفوع ہوگا، جیسے ما زید قائما بل قائمن، اب بل کے بعد قائمن آ گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ما اور لا نفی کی وجہ سے عمل کر رہے تھے، لیکن حرف ایجاب بل نے قائمن کے بارے میں اس کی نفی ختم کر دی، جب نفی ختم ہوگی تو عمل بھی ختم ہو گیا، جب عمل ختم ہوا تو اس کا عطف معطوف علیہ کے محل پر ڈال دیا، اور وہ محلاً خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا، یہ بھی مرفوع ہوگا۔ یہ قاعدہ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کر دیا ہے، کیوں کہ نفی کے بعد جو حرف ایجاب ہے وہ اس بات کے لیے آتا ہے۔ یہاں تک منصوبات مکمل ہو گئے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔